اللہ قرآن میں یوں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، وتقول هل من مزید، دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، تو لوگوں سے بھرا جائے گا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا، جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی، صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں، جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا، جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوگی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے، پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے، یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، کہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ، ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جب ان کو ڈالا جائے گا یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے، زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا۔ تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں۔ کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت۔ جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے، نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں۔ اس پھل کی کیفیت یہ ہے، تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے۔ اب مائع حمیم دیا جائے گا۔ مائع حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم،
یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا، یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی، یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے، ہمارا حساب کر دے، ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے، ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں، کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے، درد کو محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے۔ اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو، تمہارے رب سے کہو، اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا۔ حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے اے رب العالمین، دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے، تو ان کا فیصلہ فرما دے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں، اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے۔ جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے، اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے، دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی، جتنا مال تھا، جتنا سونا چاندی، پوری دنیا، مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے، پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے جب دوزخ سے نکلیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا، اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو، اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی، تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا، اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا، اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، کہا اس کو پہچانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، موت کو سب پہچانیں گے۔ تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو، موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے، اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی، موت ہے ہی نہیں، تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا۔ تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی، پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے۔
اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں۔ شادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے، دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نار دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں۔ آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے۔ اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے۔ لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کرتے ہیں۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھلا دیا آج تو اس میں، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزوں، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کی فراق میں ہو۔ دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئے۔ یہ قرآن میں ہے، دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ میرے عزیزوں، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے۔ شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین،
کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے. الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی. میرے عزیزوں بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے، تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا. آج مولا میری خطاؤں کو درگزر کر دے. ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا، قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حاجی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے. جہنم کی آگ رکتی نہیں ہے، تیز بڑھتی چلی جاتی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیالے پر جو پانی تھا اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا. اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، میں نے آپ کی امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا. اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا. ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائے تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں. دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل گھڑی پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ. دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر، دنیا کے جانے پر. ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں. لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے. کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے. ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے، وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے. وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے. آج ہمارے غم کے آنسو کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں. اسی لیے بدلو میرے عزیزوں، آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور یوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہے. کہ میں نے سنا میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی ہوئی. کہاں ابا جان خبر سچی ہے؟ بیٹا ہوا ہے. کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل بہت بے قرار ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں سے چلا گیا، میں کم سے کم اس کی نشانی تو دیکھ لوں، میری اتنی زندگی اپنا دادا پوتا کو دیکھ رہا. کہا بیٹی بہو اگر اجازت تو میں اندر آ جاؤں. کپڑے سنبھال لیے گئے. میرے نبی کی ماں کہہ رہی ہے ابا جان آ جائیے. سبحان اللہ. بے شک. ارے یار خوش ہو، نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں. آ جائیے. اب جب آئے تو عبد المطلب کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. یہ دیکھ رہے ہیں چراغ کہاں ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کمرے میں اصل میں یہ لائٹ وائٹ کا زمانہ تو تھا ہی نہیں، یا تو ڈبی جلتی تھی یا چراغ، یا قبرستان جاتے تو لکڑی جلا کے رکھ لیا کرتے تاکہ دور تک اجالا ہو جائے. یہی طریقہ تھا روشنی کا. اب کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، 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 مگر چراغ دکھائی نہیں دے رہا ہے. آمنہ دیکھ رہی ہے عبد المطلب کیا دیکھ رہا ہے، مگر پوچھ نہیں رہے، بات بھی کر رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، نبی توڑے کے لئے کل بلائے اور پاؤں نکال دیا. جیسے ہی کپڑے سے انگوٹھا نکلا روشنی بڑھ گئی، فوراً انگوٹھے پہ نظر پڑ گئی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ
बच्चा तो बड़ा नूरानी है। बच्चा तो, अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगा क्या? जी जी मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। जी सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद, जरा प्यार से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह और वाह, अंधे जिंदाबाद। शीशों में चमका हमारा नबी। अब मुफ्ती साहब एक शेर इतना प्यारा है, खल्क हम और आप, जी खल्क से अफजल औलिया, उगे औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद कहने लगे, जिंदाबाद। दादा कहने लगे, बेटी बहू आमना, बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो। जी क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। कहा मुझे बेटी बेकरारी, अगर इजाजत हो तो। कहा ठीक है अब्बा जान। गोद में माँ ने लिया हजरत आमना ने, धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना, अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है, ले लीजिए। गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं इसे ले जाऊं कहीं। कहा ले जाओ कपड़ा। अब्बा जान एक मिनट ठहरो। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा? बोलो नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे माँ से पहचान लेंगे कि फलां की बेटी है या बीवी है तो इसी का बच्चा होगा, ऐसे तो पहचान सकते हैं, मगर वैसे नहीं पहचान सकते। अब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में, दादा की गोद में पोता, सारे नबियों का सरदार लेटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब चले तो कहां को चले? दरिया पे नहीं, घूमने वाली जगह पे नहीं, सीधे खाने काबा पे लेके गए। मेरे नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ा वो बता रहा हूं। पैदाइश के बाद अब मीलाद कौन पढ़ रहा है? जो लोग ना मीलाद पे फतवे, अरे क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो यार? सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला। अगर हम नबी का ही जिक्र नहीं करेंगे, नबी का ही मिलाद नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? फिर हमारे पास रह क्या गया? मगर लड़ाई झगड़े में बस खत्म हो गया। मेरे नबी गोद में अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं और मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ है। जैसे ही खाना काबा पर पहुंचे तो आसपास के बुत जो थे वो तरतरा करके गिर गए। वाह वाह, जिंदाबाद। और काबा झूमने लगा। काबे को कैसे पता चला कौन है? जरा सोचने की बात, दिल से पढ़ो तो यार। अगर तुम किसी, तुम्हारे अब्बा या कोई तुम्हें अच्छा लगते हो ना तो उन्हें खूबियां मिलेंगी तुम्हें, और अगर तुम किसी से नफरत करते हो ना तो उसकी बुराइयां तुम्हें मिलेंगी। जी जरा नबी को ना प्यार की नजर से देखो। अबू जहल ने देखा नबी को मगर उसने प्यार की नजर से नहीं देखा तो रह गया ऐसे कैसे। और अबू बकर ने देखा, प्यार की नजर से देखा तो सब कुछ हो गए। जी दोनों ने देखा ना, देखने में फर्क है। अब मेरे नबी जब खाना काबा में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह काबा झूमने लगा। एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है। काबे की तरफ दीवार से आवाज आने लगी, वुलिदल नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, आ गया। अब मीलाद किसने पढ़ा? अगर तुम्हें मीलाद पे फतवे लगाना ना तो सबसे पहले काबे पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। क्या फतवों का शौक उठा है? मेरे नबी कपड़ा ढका हुआ है अभी नबी पर, खाना काबा
झूम झूम करके पढ़ रहा था, जिसकी तर्जमानी हम उर्दू में यूं करते हैं जो जमील कादरी ने कर दी थी, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जी 7-8 दिन या कुछ कम बेश दिन हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उसके बाद हजरत हलीमा आ गई। सुना होगा ना दाई हलीमा के बारे में, तुमने बहुत सुना होगा कि उनकी ऊँटनी कमजोर थी, ताकतवर हो गई, बकरियों के थनों में दूध नहीं था तो भर गया, फल सूखे थे हरे भरे हो गए, हर तरफ बहारे बहारे, उस साल लड़के लड़के पैदा हुए, बीमारी एक तरफ भागती चली जा रही थी। ये सारी चीजें सुनी है ना, मगर मैं इनको रोकते हुए इन्हीं में से एक दो बातें ऐसी बताऊं जो कम सुनी जी। इजाजत है? अब हजरत हलीमा ने आका को ले लिया, लेने वाला पूरा वाकया तुम सुनते रहते, लेकर के चली। अब जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची, डींगरपुर से आप निकलेंगे तो जहां तक आबादी है वो सरहद हो गई, उसके बाद जंगली जंगल है नहीं ऐसा। अब जब मक्के की सरहद पर पहुंची तो हजरत हलीमा खुद कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी पैसे वाली तो है नहीं, मालदार भी नहीं है जो बार बार तुम मक्का आ सके, जैसे तैसे कुड़िया मुड़िया इकट्ठी करके और तुम मक्का आ गई है। अरे मक्के में खाना काबा भी तो है, जब आई गई है तो खाना काबा का भी तवाफ कर ले, एक तीर दो शिकार, ये अपने लफ्जों में बोलते नहीं बोलते। और एक चीज और बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही बोलते हैं हजरत, वो मुझे मुहावरा ज्यादा याद नहीं, बहरहाल ऐसे कुछ बोलते होंगे। तो कहा जब आई है बच्चा भी ले लिया, अब दूध पिलाएगी तुझे कमाई मिल जाएगी, मगर खाना काबा है ना, उसमें काबे की चौखट को चूम लेना, हजरे अस्वद लगा हुआ उसको बोसा दे लेना, मकाम इब्राहिम है वहां पर थोड़ी इबादत कर लेना, ये सारी चीजें दिल में आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने रुख मोड़ दिया, किधर को? खाना काबा की तरफ को। कहती है यहां पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर, और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाना काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी, मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है जी। हलीमा को क्या पता था, वो तो ये समझ के ले जा रही थी चलो अच्छे मालदारों के ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आए गई, मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदके में बना है। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। कोई नेक खातून है, अच्छी खातून, सब लोग आए, खातून आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा कबीला, बायोडाटा क्या? हलीमा बोली तुम्हें क्या मतलब? का मतलब कह रही हो? अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते हैं मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत, काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मगर अरब के लोग कैसे माने? कहा हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ लिटा लो और तुम जाकर चक्कर लगाओ। इतने उस वक्त हाजी लोग कहाँ कम जाते थे, मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग आगे और कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहुत अच्छे लोगों ने तलवों को बोसा दिया, इधर अदर हो गए,
میرے نبی کو لٹا دیا رحمت کے فرشتہ ہے۔ حلیمہ نے اپنے انداز میں جو بھی اس دور کا عبادت کا تھا نا، عبادت کا طریقہ تھا، وہ کرنے لگی۔ سلام پھیرنے کے بعد حلیمہ نے سوچا چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لوں۔ یہ بات سننے کی بڑی پیاری، کیونکہ ان کی ماں نے خود بتایا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر سمجھ میں آ رہی تو پیچھے والے الحمدللہ کو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہے آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ ایک تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ لوگ سن رہے ہو، اور دوسرا آپ الحمدللہ کہہ رہے ہو تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ اب سنو، حلیمہ بولی میں نے عبادت کر لی، اب میں خانہ کعبہ پہ چلی، سیدھی جا رہی ہوں سیدھی، اور جا کر کے میں نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اور غریب انسان نہ اگر کوئی کام کرتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا بھی اچھا کام مل جاتا ہے تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ غریب آدمی جوڑ کے اگر عمرے کو یا حج کو چلا جائے تو ٹھکانہ رہتا ہے اس کی خوشی کا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مالدار کو کیا، وہ تو ہر سال 2-3 مرتبہ بھی جا سکتا عمرے کو، اتنی اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہتی۔ حالانکہ بعض مالدار بھی دل والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ بات بھی ماننی پڑے گی آپ کو، ایک غریب کے پاس زیادہ قدر ہوتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اب حضرت حلیمہ نے کعبے کی چوکھٹ کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد جو کعبے کی چوکھٹ کے اندر برابر میں کونے میں نا حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود، تو اس کی طرف کو جب آئیں آ کر کے دیکھا تو حجر اسود وہاں نہیں۔ اب حیرت میں ہو گئی، تھا تو یہی، گیا کہاں؟ حجر اسود نہیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ مایوس میں تھوڑی سی، اور ہونا بھی چاہیے، چلو کوئی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ تو چوم لی، مگر یہ میرے نبی کی ماں حلیمہ کا بیان ہے۔ کہہ رہی ہیں جب میں نے چوکھٹ کو ایسے بوسہ دے کر کے، اور جب میں آئی بچے کے پاس یعنی آقا کے پاس، میں نے سوچا چلو اب محمد عربی کو لے لوں اور لے کر کے چلوں، میرا کام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کا خود بیان ہے، ڈینگر پور والوں سنو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نبی کے پاس آئی تو میں نے آ کر کے دیکھا وہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں تھا، اب وہ میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دے، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے جی۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھوب۔ اچھا ایک جگہ اور یہ شعر فٹ ہوگا، وہ فٹ جہاں ہوگا بھی بتا دوں، موقع محل ہے، بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ الحمدللہ والو۔ ایسا تھا حلیمہ جب میرے آقا کو گھر لے گئی نا، تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے پیسے والے، ان کے گھر میں چراغ زیادہ دیر تک جلتا تھا، اور جو کمزور ہوتے تھے تو وہ کھانا کھائے، اپنے ضرورت سے بستر استر کرے اور بند کر دیا، پھونک دیا ڈبی کو یا چراغ کو۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جو مالدار ہیں ان کے واشنگ مشین چل رہی ہے تو چل رہی ہے، موٹر چل رہی ہے تو چل رہی ہے، انہیں بل کی کوئی فکر تھوڑی ہے اتنی۔ جو غریب ہوتے ہیں نا تو وہ یہ بلب بند کرو، وہ بلب بند کرو، یہ کرو، بل کم آئے گا، آج بھی یہ ہے۔ تو اب حلیمہ جب آقا کو لے گئی تو چراغ نہیں جلاتی تھی، میرے آقا کی وجہ سے پورے گھر میں روشنی رہتی تھی۔ اب عورتوں میں چرچا ہو، عورتوں کو تو جانتے ہی کتنے پیٹ میں درد ہوتا، حسد کی کتنی ماری ہے یہ جانتے ہی ہو، سمجھے؟ اب عورتوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، چرچا ہونے لگا کہ حلیمہ کو بٹوا ہاتھ آ گیا، حلیمہ کو کہیں سے مال ہاتھ آ گیا۔ پوری رات حلیمہ کا چراغ نہیں، جب سے مکے سے آئی ہے اس کے گھر میں روشنی روشنی ہے، چراغ بند ہی نہیں ہوتا۔ کچھ بولی مال ہاتھ آ گیا، کچھ بولی حلیمہ موٹی ہو گئی، کچھ بولی حلیمہ مالدار، عورتوں کی زبان، مگر پھر بھی نہیں رکا۔ 2-4 دن روکتے روکتے جب بات میں بات آئی، کہا حلیمہ بہت موٹی ہو گئی ہو تم، دب کا کیا مطلب؟ تمہارے گھر کا چراغ تک بند نہیں ہوتا، ہمیں سب پتا ہے۔ حلیمہ سر رگڑ کے بولی ارے خاتونوں کب سدھرو گی تم؟ کہا ہمیں سب معلوم ہے پوری رات تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا۔ حلیمہ کہنے لگی سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں مکے سے آئی ہوں اس دن سے میں نے ابھی تک چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ واہ زندہ باد۔ عورتوں نے کیا مطلب کوئی نوکرانی رکھ لی ہے کیا؟ کہا نوکرانی نہیں رکھ لی ہے، جو خوشبودار بچہ آیا نا اسی کی روشنی ہوتی ہے جی۔ تو ایک دوسرے کو کونی مار رہی ہیں، حلیمہ تجھے چلا رہی ہیں، چلا۔ یہ میں اپنی زبان بول لے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ایسے ہوتا نا، کہا نہیں۔ حلیمہ بولی آ کر کے رات کو دیکھ لینا۔ تو پہلے مکان کچے ہوتے تھے، اتنی اتنی بڑی تاق ہوتی ہے مکانوں میں،
ताक होती थी नहीं कि उसमें डब्बी रखते थे, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। पुराने लोग जानते हैं, अब भी जानते हैं, दौर है। तो जैसे ये इसकी ताकत है ना रोशन है कब्रिस्तान की बाउंड्री की, ताकि मुर्दों को हवा आए। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। तो बात क्या चल रही है? औरतों को नींद आए, रात भर करवट कर रही। जब आधी रात हो गई, चिराग नहीं बंद हुआ, 2-4 इकट्ठे हुए, बोले चलो 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 अब देखते हैं। जब जाकर के देखा तो बहुत रोशनी, घंटों देखते रही। जब ताक में से झांक के देखा तो मेरे आका मुस्कुराए और दांतों से रोशनी निकल रही थी और पूरे घर को रोशन की हुई थी। सुभान अल्लाह। और ये हलीमा तो सच बोल रही थी, औरतें घंटों देखती रही। कभी नबी पाँव ऐसे कर दे तो पाँव से रोशनी, हाथ निकाल दे तो हाथ से रोशनी, समझे? चटाई पे लेटे थे, पूरे घर को रोशन किए हुए थे, रोशन। सुबह होते ही औरतें आ जाती हैं, कहने लगती हलीमा तुम्हारे घर ये नूरी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये नूरानी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये बरकत वाला बच्चा आया। कहा हलीमा हमने देखा है, तुम सच्ची हो, इसी बच्चे से रोशनी है। हलीमा बोली अगर और सुनोगी तो पागल हो जाओगी। कहा क्या बात है? कहा सुनो, वो जो तुम्हें मालूम है, मैं जब गई थी तो एक बकरी को छोड़ के गई थी जिसका पेट फूल गया था। जब मैं मक्के गई थी जिसका पेट फूल गया था, जो मरने के काबिल थी, मैं इस नियत से छोड़ गई थी कि मर जाएगी, मगर जब मैं आई हूँ इस बच्चे ने अपना पाँव फेर दिया था, अपना कदम फेर दिया था। आज देखो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही बकरी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल, नबी की पैदाइश, अल्लाह सब के बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए, भी नाम याद नहीं है, गाजियाबाद में रहते हैं। नाम बताइए हजरत, आपके बेटे के नाम? मुस्तकीम भाई। हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके भांजी का छोटी अभी बोलोरो से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से सर पे गोमड़ा पड़ा। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का जो जिक्र है ना, इसी का सदका है। जी बेशक। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो? इंशाल्लाह बोलो। यार सही बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ मांगेंगे? हलीमा बोली सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बकरी वो खड़ी है। कहा ये वही है। अब औरतें कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब, कोई बोली बेटी की तबीयत खराब, कोई बोली अब्बा की तबीयत खराब, कोई बोली अम्मा की तबीयत खराब। पता चल जाए ना कोई मियाँ आया, फिर देखो कितनी कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। सही बता, फिर देखो क्या मामला होता है। कहा हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों को क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा शीमा से, कहा शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहाँ डॉक्टर फेल होंगे वहाँ ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है, आवे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे लगता है फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी कर गया मैं। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है। अल्लाह बरकत चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डिंगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद है हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं? पीछे वालों आप बताओ। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम, बोलो माशाअल्लाह। शेर है मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना।
ان کی ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی، گھوم رہی ہے، بتا دوں یار؟ جو ماں بتائے گی اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سچی بات ہوگی۔ تمہاری ماں بیان کرتی ہے نا کہ یہ بچپن میں بہت تیز تھا، بچپن میں بڑا موٹا تھا، بڑا خوبصورت، بیان کرتی نہیں کرتی؟ ایسے ہی اب نبی کی ماں جو میلاد پڑھ رہی ہیں، نبی کے اوصاف بتا رہی ہیں، وہ بتاؤ۔ میرے نبی کی ماں کا نام آمنہ اور ان کے ابا کا نام حضرت وہب۔ حضور کے نانا کا کیا نام ہوا بولو پیارو؟ یاد رکھیو کیا نام تھا؟ حضرت وہب، عبداللہ حضرت وہب، واو ہا چشمی اور با، ٹھیک ہے، وہب۔ اور دادا کا نام عبد المطلب، یاد کرو گے نا؟ اب سنو، یہ بولی جب میں اپنے ابا کے گھر تھی، نبی کی ماں، میں چھوٹی سی تھی، پھر اور بڑی ہو گئی، مجھے ہوش آیا۔ اب میں، وہ پتھریلا علاقہ تھا نا، پتھروں کا علاقہ تھا، آج بھی حاجی لوگ گئے تو دیکھا ہوگا اپنے 1400-1500 سال پہلے کیا عالم رہا ہوگا، پتھریلا علاقہ تھا۔ فرماتی ہیں اور ننگے پیر چلنا ہوتا تھا، اتنے جوتے چپل نہیں، غربت کا زمانہ آپ جانتے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی نا اور میرے پاؤں کے نیچے کنکر آ جائے، نوکیلا پتھر آ جائے، تو وہ اتنی زور سے چبھتا تھا، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ نبی کی ماں کہہ رہی میں ایسے گھر میں رہتی رہی، بڑی ہوتی گئی، جوان ہو گئی، تب بھی یہی معاملہ رہا۔ پھر میرا رشتہ آیا عبداللہ کے یہاں سے، حضرت بولو، حضرت عبداللہ، کیونکہ میرے آقا کے باپ ہے نا، سمجھے؟ ہاں، حضرت عبداللہ۔ تو بتا رہی ہے کہ جب میرا رشتہ آیا، شادی بھی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی، چلو کہہ رہی ہیں اب میں پہنچ گئی ان کے گھر میں، چلی گئی، ہر لڑکی جاتی ہے رخصت ہو کر۔ میرے نبی کی ماں خود بتا رہی ہے اپنی بات، کہہ رہی جب میں پہنچ گئی تو ان کا مکان بھی ایسے ہی تھا، کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، دیواریں پتھروں کی تھی۔ اب یہ پتھری پڑی ہیں، اگر آپ ننگے پاؤں چلیں گے چبھیں گی نہیں چبھیں گی؟ فرماتی ہے کہ جب میں چلتی تھی کنکر یا نوکیلا پتھر، تب بھی اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی۔ اللہ، اب جو بات بتانے والا ہوں وہ سن، میرے نبی کی ماں بتا رہی ہے راز کی، میرے نبی کی ماں ذرا بولو تو کیا بات ہے؟ سینے سے لگا لیا ماں نے میرے لال، اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، روپیہ نہیں، دولت نہیں، میری بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کے لگا، وہی جسے تم چراتے تھے، کیا چراؤ گے؟ میں تو برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ میرے نبی بولے ماں آنسو پوچھ لو، جس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا سکتا ہے، اس بکری کو تمہارا شیر چھڑا بھی سکتا ہے۔ کہا ماں آنسو پوچھ لو۔ کہا میرے لال، اب میرے نبی جنگل کو چلے، حلیمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا میرے لال تمہاری طبیعت، کہاں جا رہا ہو بیٹے، کہاں جا؟ وہ تو کھا گئے ہوں گے، ہڑپ کر گئے ہوں گے، ہڈیاں بھی چاٹ گئے ہوں گے۔ کہا ماں ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ محمد عربی کی بکری کو چبا جائے، میری مرضی کے خلاف ان کی اتنی ہمت نہیں۔ کہا شیما اپنے بھائی کو پکڑو، حضرت شیما پکڑ رہی، کہا بہن مجھے چھوڑ دو، ارے آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا مجھے چھوڑ دو۔ میرے نبی نے ہاتھ چھڑایا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اپنی ماں کے آنسو پوچھ کے پہاڑی پہ چلے گئے، پہاڑی پہ گئے، اور جب پہاڑی پہ پہنچے اعلان کر دیا، او جنگل کے شیروں، تمہارے اندر اتنی ہمت کہ تم میری بکری کو اٹھا کے لے گئے، تمہارے اندر اتنی جرأت میری بکری کو اٹھا کے لے گئے، تمہارے اندر اتنی طاقت میری بکری کو، نکل کے آؤ، کون ہے جو میری بکری کو اٹھا کے لے گیا؟ کس نے میری بکری کھائی ہے، چٹکی ہے؟ کانپنے لگے جنگل کے شیر، یہاں تو معاملہ پلٹ گیا۔ اب ہم کیسے نکلے؟ کوئی نکل کے نہیں آئے، ڈر کے مارے۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کر دیا، نکل کر آؤ، میں دیکھوں کس میں اتنی طاقت ہے، آج میں آ گیا۔ پھر نہیں آئے، تیسری مرتبہ نبی نے کہا اگر کوئی نکل کے نہیں آیا تو اس کا حشر وہی جائے گا، جنگل کی جھاڑی سے۔ کیسے انسان ہیں جو نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں؟ یہ جنگل کے جانور ہیں یار، جنگل کے جھاڑی سے 3 شیر جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکائے ہوئے ادب سے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیسے مولانا ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے انسان ہیں، کوئی نبی کو کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ یار ذرا سوچنے کی بات ہے، انسان اگر ہے نا انسان، تو وہ بھی اپنی زبان پر کبھی نبی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں لا سکتا۔ یہ تینوں جانور شیر تھے نا، کھڑے ہو گئے۔ نبی نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہو، تمہاری طاقت کیسے، تمہاری جرأت کیسے ہو؟ اتنا روئے شیر، اتنا روئے،
اور رو کر کے کہنے لگے آقا ہماری فریاد سن لی جائے، ہماری فریاد سن لی جائے۔ نبی بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہا آقا ہم تو ہم رہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو آپ کی بکری کو اٹھا لے۔ کہا پھر میری بکری کو کیوں لے گئے؟ کہا آقا فریاد سن لے، معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں اٹھایا آپ کی بکری کو، مگر ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا آقا کہ ہم آپ کی بکری کو کھا لیں، ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ ہم آپ کی بکری کو چٹ کر جائیں۔ میرے نبی بولے رہے تمہیں معلوم ہے آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آج میری ماں حلیمہ میرے سامنے بیٹھ کر روتی، میں اپنی ماں کے آنسو پوچھ کے آ رہا ہوں۔ آقا معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا آقا، ہم نے اس لیے آپ کی بکری کو نہیں اٹھایا آپ کو تکلیف دے، آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ آقا ہماری بوٹی بوٹی کر دو، آقا ہمیں مار دو، آقا ہمیں سزا دے دو، مگر آقا آپ جانتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی بکری کو کھا جائے، اس لیے نہیں اٹھایا آپ کی بکری کو چٹ کر جائے۔ کہا پھر کیوں اٹھایا؟ آپ جو تھے جنگل تشریف لاتے تھے، ہم اپنے بچوں کو آپ کا دیدار کراتے تھے، اپنی شیرنیوں کو دیدار کراتے تھے، جانور جھاڑی سے چھپ چھپ کے آپ کا دیدار کرتے تھے۔ آقا 3 دن ہو گئے ہیں آپ تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے ہم بے قرار تھے، جنگل کے شیروں نے میٹنگ بنائی تھی ہم آپ کی بکری کو اٹھا لے، آپ بکری چھڑانے کے لیے آئے اور ہمیں آپ کا دیدار ہو جائے اس لیے اٹھایا تھا۔ اب مجھے بتاؤ جنگل کے شیروں کی محبت دیکھو، پیار دیکھو، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، جب تک جیو تو تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ نبی کی محبت دینی چاہیے، نبی کا پیار دینا چاہیے، کہنا چاہیے ہر جگہ ہم جیئیں گے تو نبی کے طریقے پر اور مریں گے تو نبی کے طریقے پر۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اللہ، جنگل کے شیروں کی یہ محبت تھی، اتنا پیار تھا، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ تم پیار میں محبت میں نا اپنے گھروں پر جھنڈا لگا لیا کرو، اپنے گھروں پر کیا کیا کرو بولو؟ جھنڈا۔ اب دلیل مانگتے ہیں لوگ تو اجازت ہو تو دے دوں، اور بڑے آسان انداز میں میرے نبی کی ماں خود بیان فرماتی ہیں، جب میرا شہزادہ، سن لینا ذرا توجہ سے پیارو، پیچھے تک بیٹا آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ بولیو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، میں ایک اچھا بول رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں تک آواز جاتی ہوگی۔ تو جب آقا دنیا پہ تشریف لائے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت، پیدائش بار بار پڑھ رہے ہوں، اس کا صدقہ مجھے مل جائے۔ ہمارے قاری عثمان صاحب بہت پہلے سے ہم لوگ جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ جب جسپور میں پڑھاتا تھا تو اللہ پور بھیکن، وہاں پر انہوں نے مجھے تقریر کے لیے بہت بلایا، اور وہ بھی سید صاحب، سید ظفر مسعود صاحب اور بہت سادات کرام آتے تھے کچوچا شریف کے۔ آل رسول نا یار، یہ مت سوچیو میں ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر ہٹا رہا ہوں۔ آل رسول نا اگر جس گھر میں قدم رکھ دیتا ہے تو اس کی برکتوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ بہت کچھ کہتا میں، مگر میں خود سید ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر باتیں سب میرے اوپر آ جائیں گی، سمجھے؟ بہرحال چلو، بات یہ چل رہی تھی، اللہ آپ کے گھروں میں نبی کا صدقہ اور نبی کی اولاد کا صدقہ پہنچا دے۔ آمین۔ تو جب پیدا ہوئے آقا تشریف لائے تو پیدائش کی خوشی میں فرماتی ہیں رأیتو ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ عربی میں نے پڑھ دی ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، بڑے آسان انداز میں پڑھتا ہوں۔ رأیتو ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ کون کہتی ہے؟ نبی کی ماں۔ یار تم سوچ سکتے ہو کہ نبی کی ماں جھوٹ بولیں گے؟ بولو۔ اور پھر کتابوں میں لکھا نا، ایک میں نہیں کئی میں دکھاؤں گا، اور میں نے عربی بھی پڑھ دی تاکہ بات اور سچی ہو جائے۔ فرماتی ہیں میں نے پیدائش والی رات میں آقا کی خوشی میں جب یہ قمقمے جیسے نا ادھر آ گئے تھے ستارے، ایسا لگتا ہے میرے آنگن میں گرنے والے، لٹکے ہوئے تھے، بالکل قریب آ گئے۔ فرماتی ہیں رأیتو ثلاثۃ اعلام، میں نے دیکھا حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آئے۔ کتنے جھنڈے پیارے بولو؟ 3 جھنڈے لے کر کے آئے۔ نمبر 1
علمم بالمشرق، انہوں نے ایک جھنڈا دنیا کے مشرق میں گاڑ دیا پورا، اور ایک جھنڈا وعلمم بالمغرب، اور ایک جھنڈا پچھم میں یعنی مغرب میں گاڑ دیا، وعلمم علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا۔ اب اگر فتویٰ لگانا ہے تو جبریل پہ فتویٰ لگاؤ، ہاں بیٹا بات مت کرو میرے چاند، وہ بزرگ ہیں سمجھ رہے ہیں، تو اگر فتویٰ لگانا تو کس پہ لگاؤ گے؟ جبریل پہ لگاؤ۔ جبریل پہ فتویٰ لگانے والا کہاں جائے گا؟ سمجھ سکتے ہو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ تو ایک محبت کا ہر آدمی اظہار کرتا ہے۔ ہمیں سب کچھ نبی کے صدقے ملا۔ پیدائش والی رات جو آ رہی نا کل کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں خوشبو لگاؤ، مطلب اگربتی ہے، عطر ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بہوؤں کو سب سے کہہ لو نہا دھو کے پاک صاف ہو جاؤ، سمجھے، اور خوشبو لگائیں، اور گھر میں خوشبو اور بیٹھ جائیں مصلے بچھا کے، یا بچھو صاف ستھری چادریں ہوں، دری ہوں، جیسے ہوتا ہے نا باہر کا کوئی نہیں، سب گھر کے ہوں اپنے گھر کے، اور تم اپنی بیٹیوں کو نبی کی باتیں بتاؤ، نبی کی پیدائش کی باتیں بتاؤ، نبی کا ذکر کرو۔ یہ جو تقریر سن کے جا رہا ہو یہی دوہراؤ کہ ہم نے ایسا سمجھے، اس لیے آسان یہ بتاؤ، اور پھر درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو۔ جب آدھی رات گزر جائے، گزرنے کے بعد درود تاج اگر یاد ہو تو درود تاج پڑھو، پوری رات نبی کا ذکر ہوگا، پتہ نہیں کس کے گھر میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ اور جب صبح صادق کا وقت ہو جائے نا تو سب گھر والے کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام، ارے آدھا گھنٹہ، پھر تو عشق دکھانا، کوئی باہر تھوڑی، ایک رات کیا نبی کی محبت میں جاگ نہیں سکتے ہو؟ اور کہیں مت جاؤ، اپنے گھر میں خوشبو ہر طرف، پہلے عورتیں بتاؤ سب صاف کر دیں، کہیں گوبر وغیرہ بھینس میں پلتی ہوتی سب کے، اس طریقے کی صفائی کر دیں، دھو دیں، سب صفائی کر کے نا اگربتیاں سلگائیں اپنے گھر۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تم سجاتے، بیٹی کے اگر رشتے والے آتے ہیں تو سب یار آقا سے اچھا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات یاد آ رہی حضرت کہہ دوں، میں ٹائم دیکھ لوں پہلے، ایک منٹ آپ لوگ درود شریف پڑھو، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیہ وسلم۔ 1:48 ہو، ٹائم تو کافی ہو گیا، مگر یہ بات کہوں گا میں، مجھے اچھی لگ رہی ہے، آپ لوگ سنیں گے نا؟ الحمدللہ کہیو، کیوں کہلوا رہا ہوں؟ آم کے آم، ہاں چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لہجے میں سنا دو تاکہ نیند دور ہو جائے۔ مفتی صاحب بھی اللہ ان کو بہت بصلاحیت آئی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا حضرت جیسے ہی سنا دوں، چلو سننا چاہ رہے ہو؟ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ آقا کا میلاد پڑھتا تھا، گھر میں اپنی بچوں کو لے لیا کرتا تھا، اور بس جتنی تمہیں نا اللہ تعالیٰ توفیق دے، مٹھائی 2 کلو 5 کلو رکھ لو اور نبی کے نام، پھر صبح کو بانٹ دو، جلوس میں جو لوگ آتے ہیں یا بچے ہوں بانٹ دو، خود بھی کھاؤ تبرک، اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ، سب کو بانٹ دو۔ اس شخص نے اب کیا کیا، برابر میں دشمن لوگ رہتے تھے اس طریقے سے، اب وہ جب گیا تو پکڑ کے دشمن جو بھی ہوں گے پکڑ کے اس کی زبان کاٹ دی۔ کل رات کو تو نبی کا درود شریف پڑھ رہا تھا، میلاد پڑھ رہا تھا، کہا جی میں مر جاؤں گا مگر درود شریف پڑھوں گا، کہا آ تجھے تحفہ دیتے، اندر گئے قینچی سے اس کی زبان کاٹ دی۔ یار جب زبان کاٹی ہے، کمانے کے لیے جا رہا تھا، یہاں پہ آیا تھا، زبان کاٹی ہے، اب منہ میں خون بھر گیا، زبان ہاتھ پہ رکھی ہے، بی بی نے دیکھا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا اس غریب نے کس کا کیا بگاڑا، بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا، سمجھے بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا اللہ۔ اب وہ میلاد شریف پڑھتا تھا تو نبی کا ذکر کرتا تھا، اور نبی کی اولاد کا اور خاص کر حضرت علی کا ذکر کرتا تھا۔ علی کے نام پہ زبان کاٹی تھی، وہ خارجی ارجی ہوں گے، خارجی وغیرہ ہوں گے، مولا کائنات حضرت علی کے نام پہ زبان کاٹ دی، آیا کہ علی کا نام لیا تھا زبان کٹی۔ آدھی رات کو روتا کہا آقا اب تو میں آپ کی اولاد کا، آپ کا علی کا نام بھی نہیں، اب دل سے کہہ رہا نام بھی نہیں لے سکتا، میری زبان کٹ گئی۔ روتے آدھی رات میں بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، آدھی رات کے بعد وہیں اللہ نے نیند ان پہ طاری کر دی، اور وہ سب اسی چادر جو بھی بچھی ہوئی تھی وہیں کہ وہیں پھیل گئے اور سو گئے۔ رات کا جب آخری حصہ ہے، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، اور آقا کے ساتھ میں حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین بھی تھے۔
اللہ کیا کیا قسمت پائی، کیا قسمت، نبی بھی تھے اور نبی کی اولاد۔ جب میں نے یہ پڑھا نا قسم سے میرے آنسو نکل آئے تھے تنہائی میں۔ آج وہ بات مجھے یاد ہے۔ تم میلاد شریف ضرور پڑھنا، پڑھو گے اپنے گھر میں؟ کم سے کم بیٹھو ہوئے درود ہی پڑھتے رہیے، اگر بتی سلگتی رہیں گی درود، جو قرآن شریف پڑھنے والے قرآن شریف بھی پڑھ لیں، اور یہ سب کر کے اور آخر میں والسلام کچھ بھی یاد ہے، یا نبی السلام علیکم، یا نبی السلام علیکم، یا نبی السلام علیکم، یا رسول السلام علیکم، یا حسن السلام علیکم، یا حسین، جو بھی سمجھے جس کو تم چاہو سلام پیش کر سکتے ہو، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا۔ یہ ضروری نہیں ہے جو تمہیں یہ کتابوں میں وہی پڑھو، جو سلام کس کو یاد نہیں؟ آقا میرا سلام لے لو، آقا آپ کے بچوں کو سلام، آقا آپ کی شہزادیوں کو سلام۔ ارے یار چھوٹا بچہ ہو اور میں تمہارے بچے کو چومنے لگوں تو میں خود بخود تمہیں اچھا لگنے لگوں، بولو ہے کہ نہیں؟ اب وہ رات بھر آدھی رات تک روتے روتے زبان ہاتھ میں رکھی رہ گئی اور ایسے ہی سو گیا۔ میرے نبی تشریف لے آئے، نبی تشریف لائے، ساتھ میں حسن حسین اور مولا کائنات حضرت علی بھی تھے۔ میرے نبی نے اس کو اٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا اب تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میری زبان کٹ گئی ہے، آقا آپ کے علی کے نام پہ زبان کٹی ہے، حسن حسین کے بابا کے نام پہ زبان کٹی ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر کے نام پہ زبان کٹی ہے۔ میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا پریشان مت ہو، جس کے نام پہ زبان کٹی ہے اس کو ساتھ میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی آئے، نبی نے کہا علی اس کی زبان اٹھا اور منہ میں رکھ دو، زبان اٹھا اور منہ میں رکھ دو۔ خدا کی قسم جب علی نے آگے بڑھ کے اس کی ہتھیلی سے زبان اٹھائی اور اس کے منہ میں رکھ دی، کہا حسن اپنا تھوک لگا دو، حسین اپنا تھوک لگا دو۔ میرے آقا نے بھی اپنا تھوک لگا دیا اور جب صبح ہوا آنکھ کھلی ہے تو اس کی زبان جڑی ہوئی تھی۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور جب دیکھا تو پہلے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے دھوپ اور نبی کے لعاب دہن کی برکت یہ ہوئی، سویا تھا تو ان پڑھ تھا، اب جب اٹھا تو حافظ قرآن۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ واہ یار بات نکل آئی، میرا دل پگھل آیا ڈینگر پور کے غیور سے، اسی پگھلے ہوئے دل سے تمہیں دعائیں دے دوں۔ میرے مولا ان کے بچوں کو، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما، آمین ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن۔ آمین۔ تو بات نکل نہ جائے، پیدائش میں نے پڑھ دی۔ ایک بات اور بتا دوں، آپ سوچ رہے ہو ایک ایک کر کے کتنا بڑھ رہے ہیں، بتا دوں یا ختم کر دوں؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ ارے واہ ماشاءاللہ، اب سمجھ گئے ہو۔ تو حضرت حلیمہ کے یہاں آقا ہیں، کہاں پر ہے پیارے بولو؟ اب حلیمہ جو تھی نا واپس کرنے جا رہی ہے میرے آقا کو، دولت ملے گی، مال ملے گا، کہاں؟ مکے۔ جب جا رہی ہیں مکہ تقریباً 3 فرلانگ، ایسے کہہ لو اپنی زبان میں بول رہا ہوں حضرت میں، 3 کلومیٹر ایسے مان لو، حالانکہ فرلانگ الگ ہوتا کلومیٹر الگ ہوتا، یہ بھی بتا دوں میں کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کچھ دور مکے سے ایک کنویں پر ایک عورت اپنے بال پکڑ کے رو رہی تھی۔ حلیمہ کی اونٹنیوں کے پاؤں جم گئے، اونٹنی کے پاؤں جم گئے۔ آقا بھی اترے، حلیمہ بھی اتری، کیا بات ہے؟ کہا خاتون میری گود میں بچہ تھا اور میں کنویں میں دیکھ رہی تھی، پیاسی تھی، پانی میں بچہ بچلا، مطلب کل بلایا، بچلا سمجھ رہے ہو؟ میری بولی ہے پتہ نہیں سمجھ پائے، بچہ ایسے ایسے ہلا جلا اور مجھ سے چھوٹ گیا، کنویں میں گر گیا، 5-10 منٹ ہوگا، اب تو بچہ مر بھی چکا ہوگا، میرا شوہر مجھے گھر میں رہنے نہیں دے گا اور مجھے مار دے گا۔ اللہ آجا یہاں آجا، آجا تمہیں حق ہے بیٹھ، اچھا ضرور سے جا رہا ہوتا ہے، بزرگ حق ہے ان کا، بزرگ ہیں، بزرگوں کی عزت کیا کرو، بولو کرو گے؟ بڑوں کی عزت کرو گے، اماموں کی عزت کرو گے، عالموں کی، نمازیوں کی، حاجیوں کی اور ماں باپ کی، ہر بڑے کی عزت کرو گے۔ آج سے یہ پیغام لے کے جاؤ گے، بولو۔ اب وہ رو رہی ہے میرا بچہ، نبی چلے کنویں کی طرف کو، حلیمہ نے پکڑ لیا ہاتھ، بیٹا تم مت جاؤ، تم چھوٹے ہو کیوں جا رہا؟ کہا ماں مجھ سے روتے ہوئے کو دیکھا تو نہیں جاتا، میں آیا اس لیے ہوں تاکہ آنسو پوچھوں۔ زبردستی کھینچ کے لے گئے، میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اوپر دیکھا، کنویں میں تھوک دیا۔ اب جیسے کنویں میں تھوکا پانی نکلا اور بچہ اس کے ساتھ میں آیا، من پہ آ کے رکھ گیا، لیکن بچہ مرا ہوا، اتنا ٹائم ہو گیا،
اس عورت نے دیکھا وہ حلیمہ کے قدموں میں گر گئی، کہا تمہارے بیٹے کا یہ کمال ہے، تب مرا ہوا بچہ نکال سکتے ہیں تو گئی ہوئی سانس بھی واپس کر سکتا ہے، اب بعد میں جانے دوں گی، بعد میں جانے دوں گی، جب اتنا کہا میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اٹھ جا، بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ واہ واہ زندہ باد۔ سمجھ میں آگئی؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، زندہ باد۔ اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے۔ بے شک تم نے یار حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تم نے دے۔ میرا گلا دے گا، انہوں نے پڑھ دی۔ اچھا چلو ٹھیک، ہمارے قاری عثمان صاحب، میں پڑھتا تھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، مگر ابھی پرسوں نا میں نے لکھنؤ میں موہان ایک جگہ محلہ اس میں تقریر کی، لگ رہا ہے مجھے نوٹ لینے گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، مفتی صاحب کے ارار بیٹھ جاؤ، اللہ برکتیں فرمائے، اللہ نبی کا صدقہ تھا۔ ادھر آ جاؤ، انہیں بیٹھنے دو، ادھر آ جاؤ۔ تو وہاں میں نے تقریر کی، جذبات میں تقریر کی، پسینے میں تھا، ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا، ایک دم جا کے نا اے سی روم میں گھس گیا میں، جب گھسا تو جس کی وجہ سے میرا گلا خراب ہے مگر دل بہت اچھا ہے۔ ہمارے قاری عثمان صاحب بہت پہلے سے وہ سنتے ہیں، میں آج میرے گلے کو مت دیکھیو، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ واہ، جو زبیر الثانی نے پڑھی تھی کلام پڑھا، اسی کا ایک دو شعر پڑھتا ہوں، سمجھے؟ اب اس کے لیے جان بھی چاہیے اور گلا بھی صاف چاہیے، کوئی بات نہیں، کیا بات ہے یار، تو میں نے پہلے ہی شعر کہہ دیا تھا، پتہ نہیں حضرت کس دل سے کہہ رہا ہے، ہر دل کی سمجھا کرو، اور انہی کے انہی کے صدقے میں نا پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا، سیدھے سادے بھولے بھالے بیٹھے ہوئے ہیں یار، ایک بات یاد آ گئی، سیدھے سادے بھولے بھالے، معاف کر دیو، کہہ دوں میرے نبی نا جمعے میں مسجد میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے جنت کی بات آ گئی تو صحابہ مچلنے لگے جنت کے نام سے، تو نبی نے دیکھا، بولے اچھا چلو آج تم کسی جنتی کو دیکھو گے، جنتی کا دیدار کرو گے؟ تو انہوں نے سوچا جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو مسجد میں رہتے ہیں، جو نبی کی خدمت، انہی کی طرف اشارہ ہوگا، انہی کو حالانکہ صحابہ جنتی تھے، کہا جنتی کو دیکھو گے؟ سب سوچ رہے ہیں میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر، جیسے تم مٹھائی اگر بٹتی ہوتی ہے نا ایک ہاتھ میں لیو، کہتے لاتا کیوں نہیں، یہاں بھی گھوٹالا مار دو، وہاں تو جنت بٹ رہی ہے یار، مٹھائی تھوڑی جنت بٹ رہی ہے۔ کہا جنتی کا دیدار کرو گے؟ کہا جی آقا، دکھا دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی۔ نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نبی بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو اب آتا ہو وہ جنتی ہے، دیدار کر لو جنتی کا۔ لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے قاری سب یہی پہ آئے، پیچھے کون آ رہا؟ جب دیکھا نا تو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے چچا میاں آ رہے تھے، جن کے کپڑے بھی سکڑے ہوئے، جن کی داڑھی تازہ وضو بنا کے ایسے آ رہے تھے۔ سب لوگ بولے اچھا یہ ہیں، انہیں زیادہ تو نہیں دیکھا، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کہا یہ ہے، کہا جی، بیٹھ گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں، آئے نبی کا بوسہ دیا، ایک طرف بیٹھ گئے، انہیں سب لوگ کبھی نبی کو دیکھیں کبھی ان جنت، نبی نے کہا تو ہے جنت۔ اللہ اللہ، دوسرا دن پھر جب آ گیا تو پھر نبی سے جنت حاصل کرنے لگے، کہنے لگے آقا آج اور جنتی کا دیدار کرا دو، تو بولے سوچا آج ان کا آئے گا، آج ان کا، آج ان کا۔ نبی نے فرمایا جنتی دیکھو، کہا جی، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نہیں دکھے، کہا پھر مسجد کے گیٹ کو دیکھو، جو آتا ہوں وہی جنتی ہے، کہا آج کون آ رہا ہے؟ جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کل والے چچا میاں آج پھر آ رہے ہیں، چچا میاں بھی فری میں لگ گئی، آج پھر وہی آ رہے ہیں۔ سب بولے ارے یار ان چچا کے اندر کوالٹی کیا ہے، کیا بات ہے، پوری رات مسجد میں جو رہتے تھے، جنہیں حمامت المسجد، مسجد کی فاختہ کبوتر کہا جاتا تھا، ان لوگوں کا نمبر نہیں آیا، آج ان کا نمبر کیسے آ گیا؟ یہ چچا میاں ضرور ان کے اندر کوئی کوالٹی۔ انہوں نے ہاتھ چومے پھر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر آقا
آج اور جنتی کا دیدار کرا دو. سب دل میں خیال کرے کاش میرا نمبر آ جائے, کاش میرا آ جائے, کاش میرا آ جائے. نبی نے ادھر دیکھا, سب لوگ اچک اچک کے دیکھا, نبی نے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. بولے پھر دیکھو مسجد کا دروازہ, جو آتا ہو دیدار کر لو جنتی. جب دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی چچا میاں آ رہے ہیں. یار تم ہوتے تو کہتے چچا یا کوئی آفت ہے. کہا چچا میاں پھر آ رہے ہیں. اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا, پکا ہو گیا کہ چچا میاں کے اندر کوالٹی کیا. ایک صحابی تھے, جوان تھے, جوان عبداللہ ابن عمر, جوان صحابی تھے. ان کے دل میں آیا کہ چچا میاں سے دوستی کر کے کوالٹی دیکھوں گا, کوالٹی کیا. وہ پہنچے محفل برخاست, بولے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. بولے بیٹا کیا کرو گے, میں غریب ہوں, کمزور. اچھا جب میں نے حدیث میں پڑھا نا چچا کا ذکر, مجھے یہ واقعہ بڑا اچھا لگا. پھر میں نے ان کو ٹٹولا کہ یہ ہیں کہاں کے. جب میں نے پڑھا تو کیا نکلا, وہ مدینے میں لوگ کھجور کھا کھا کے گٹری پھینک دیا کرتے تھے, تو وہ دن بھر گٹریاں بینا کرتے تھے, اور گٹری بین کے ایک میدان میں سکھایا کرتے تھے. سکھانے کے بعد پھر وہ بازار میں بیچا کرتے تھے. اپنے جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی بس ایک ہی ٹائم کھانا کھاتے تھے, جتنے کھانے کی ضرورت تھی ایک ٹائم, اور باقی سب غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بولے چچا میاں میں ساتھ میں رہوں گا. بیٹا تھک جاؤ گے, پریشان. وہ سمجھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں, کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں, ہے کیا چچا میاں کے اندر کوالٹی. اگر تم ڈینگر پور والوں کا تم مجھ سے وعدہ کرو تو آج چچا میاں کے اندر والی کوالٹی بتا دو. اپنے اندر پیدا کرو گے وہ کوالٹی, وعدہ کرو گے کوالٹی پیدا کرو گے. اب بتاؤں گا کوالٹی کیا ہے. اب وہ ایک دن رہے تو بیچارے بینتے رہے, وہ بھی پیچھے 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 پیچھے, جو ساتھ میں رہے نا وہ بھی پیچھے پیچھے دن بھر. رات کو کہا بیٹا کھانا کھا لو, نماز پڑھ لی, تمہاری چٹائی وہ, میری چٹائی وہ, صبح کو ملیں گے انشاءاللہ, سو جاؤ. اب وہ سوئے نہیں. اچھا چچا میاں رات کو تسبیح پڑھنا شروع کرو گے. چچا سوئے آرام سے, یہ نہیں سوئے, پوری رات نکل گئی. سوچے چچا میاں آج بجا گئے, کل کو دیکھ لو, آج تو بچا گئے. دوسرا دن پھر چچا میاں سو گئے, کھا پی گئی, پھر جگتے رہے. سوچے چچا بڑا مضبوط ہے یار. تیسرے دن پھر نمبر آیا, پھر کھا گئے, کھا کے سو گئے. اب 3 دن ان جوان کا کہ جو سویا نہیں بیچارہ, کبھی ادھر کو کبھی ادھر. 3 دن میں کیا بنے گا. تم کہتے نہیں ہو پوری رات ہم نے جلسہ کرا, تھک گئے صاحب. ادھر 3 دن جگے, جب 3 دن ہو گئے وہ بولے یار ان کے اندر کیا کوالٹی. یہ تو بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے, ہم تو اور زیادہ پڑھتے, پوری پوری رات قرآن پڑھتے, ان سے زیادہ عبادت ہم کرتے. تیسرے دن بولے چچا میاں السلام علیکم, میں چل لے ہوں. بولے میں چل رہا ہوں. کہا بیٹا جا رہے ہو. کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, تم 3 دن میرے ساتھ رہے کیوں. چچا میاں پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مروا دیا, پہلے دن پوچھ لیا ہوتا. کہا تم 3 دن میرے ساتھ کیوں رہے. وہ بولے پہلے کے لوگ سچے تھے اور صحابی رسول تھے. کہا چچا میاں برا مت مانیو, تم سے زیادہ عبادت ہم کرتے ہیں, مگر نبی نے جنتی کا جب نشانہ مارا تو تم پہ ہی جا کے لگا. 3 دن تمہارا ہی نمبر آیا. میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کیا ہے. بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے, بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے, نبی کی خدمت کرنے والے, مگر نبی نے اشارہ تمہیں کیا. کون سی ایسی کوالٹی ہے. نبی جس کوالٹی کو جانتے ہیں, اللہ اور رسول اس سے راضی ہے, وہ کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا. وہ بولے بیٹا تمہیں کوالٹی ملی. تو بولے رہنے دو. بولے بیٹا ملی کوالٹی. بولے نہیں ملی. تو بولے چلو تم 3 دن میرے مہمان رہے, اب تمہیں وہ کوالٹی بتا دوں. جب 3 دن رہے تو مجھ پہ بھی تو کچھ بنتا, بتا دوں. تو کود پڑے. بولے چچا میاں جلدی بتا دوں. بولے اچھا چلو رہنے دو. کیا گزری ہو. بولے رہنے دو. کیا دھارے نہیں, چلو میاں بتا دو. تم لوگ سننا چاہ رہے ہو کوالٹی. اچھا چلو رہنے دو, آپ کی تقریر میں تم لوگ کتنے بےتاب ہو. وہ کوالٹی کیا ہے جو 3 دن جگہ ہو. وہ صحابی رسول کہا چچا میاں جلدی بتا دو. اب میں وہ تمہیں کوالٹی بتا رہا ہوں, مگر وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا. اور مبارکباد دینا ان کمیٹی والے لوگوں کو جو انہوں نے جلسہ کیا. ہمارے مفتی صاحب نے یہ پیغام ہم تک پہنچ رہے ہیں. اور آج کے بعد انسانوں والی زندگی جینا, کسی کو تکلیف مت دینا, کتے تک کو تکلیف مت دینا. اب سنو وہ کوالٹی کیا ہے. وہ چچا میاں کہنے لگے بیٹا میں بوڑھا ہوں, بزرگ ہوں, کمزور ہوں, تم جوان ہو, مجھ سے زیادہ مسجد میں رہتے ہو, میں کم رہتا ہوں, مگر میرا فرض نہیں چھوٹا, میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. میرے اندر کوالٹی یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل میں کبھی کسی کی طرف سے میل آنے نہیں دیا, غرور تکبر آنے نہیں دیا ہے. میں نے اپنے دل کو کسی سے آج تک برا. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. کوالٹی پیدا کرو گے. کبھی دل میں کسی سے نفرت تو نہیں رکھو گے, کبھی کسی کی طرف سے میل تو نہیں رکھو گے.
اگر لڑائی ہو گئی ہے تو صبح سے بول چال شروع کر دو گے، 70 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے جو پہلے پہل کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پہل، ارے یار کیا ہے، نکال کے پھینک دو گندگی، یہ محل کچھ ہے.